أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي وما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. محبان حضرت کرار وعلاداران مظلوم کربلا، ارشاد سرور کائنات ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک کتاب اللہ یعنی قرآن اور دوسرے اطرت. اطرت کہہ کے بتا دیا رسول نے کہ اطرت سے مراد اطرت کے معنی ہوتے ہیں اولاد. تو پتا چلا کہ اگر امت کی ہدایت کوئی کر سکتے ہیں تو یا تو رسول اور آل رسول اور ساتھ میں قرآن. اب اگر آگے ارشاد ہو رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو یہ دونوں سے تمسک کرو. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر ہوگا. تو رسول نے صاف طور پر بتا دیا کہ پردہ فرمانے سے پہلے امت کو بے وارث نہیں چھوڑا. کتاب اللہ بھی دے دی اور اہل بیت بھی دے دی. اب جو صرف قرآن کافی ہے کہتے ہیں انہیں قرآن تو ملا لیکن قرآن ہدایت نہیں پہنچا. وہ کیوں نہیں پہنچاتا؟ کیونکہ آغاز قرآن بسم اللہ سے نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے. اور جب تک کہ قرآن کو اہل بیت کا سہارا نہیں ملے گا قرآن سمجھ میں نہیں آئے. اور مولا کائنات اللہ نے مشکلات حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ قرآن میں اگر دیکھنا ہے تو قرآن میں بڑی گہرائی ہے. اگر تم اترتے جاؤ گے اکیلے تو گمراہ ہو جاؤ. اسی لیے اہل بیت کا سہارا لینا لازم ہے جب تک کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور یہی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ترجموں میں معلوم ہو جاتا ہے جہاں صراط مستقیم کی بات آتی ہے وہاں پر اگر اہل بیت کا سہارا ملے گا تو یقیناً ہمیں پتہ چلے گا کہ کون صراط مستقیم ہے. انشاءاللہ صراط مستقیم کے بارے میں آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن آج چونکہ شبیہ پیغمبر کا ذکر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ رسول کے لیے اللہ نے کیا فرمایا. وہ رسول جس پر اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی وہی رسول کے لیے کہا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہے. تو اب پتہ چلا کہ رسول کا ہر فعل کار رسالت. اگر رسول اٹھتے ہیں تو وہ بھی کار رسالت ہے، اگر بیٹھتے ہیں تو بھی کار رسالت ہے، اور
اور پھر اگر کسی کو محفل میں بٹھاتے ہیں تو وہ بھی کار رسالت ہے، کسی کو محفل سے اٹھا دیتے ہیں تو وہ بھی کار رسالت ہے، اگر کسی در پر جا کے سلام کرتے ہیں تو وہ بھی کار رسالت ہے، کسی کو دوش پر بٹھا کر نکلتے ہیں تو وہ بھی کار رسالت ہے، کسی کو میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پر بلند کر کے کہتے ہیں کہ وَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ ایک صلوات بھیجیے رسول اگر کہتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں، یہاں پر بتا دیا کہ میں اور رسول برابر ہیں۔ یہاں پر رسول نے اعلان کر کے بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو پھر علی سے حاصل کرنا، کیونکہ اتنا بلند کیا تھا رسول نے کہ رسول خود چھپ گئے تھے۔ یہی مطلب یہی تھا کہ دیکھو میں تم میں سے جا رہا ہوں، اب تمہارے سامنے جو ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اور یہی کتاب میں قرآن میں سورہ مومنون میں آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ دیکھیے اللہ واضح طور پر بتا رہا کہ اصل میں تو یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانے ہی نہیں اور اسی لیے یہ معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ اور آگے کی آیت، یہ آیت نمبر 69 تھی، آیت نمبر 70 اور 71 میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انہوں نے رسول کو تو نہیں مانا، ساتھ میں یہ کہ یہ معاذ اللہ رسول کو مجنون کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، رسول تو حق کو ساتھ لے کر آیا۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ کثرت سے اکثریت جو ہے وہ حق کے خلاف ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اور جو قرآن کافی ہے، کہتے ہیں ذرا غور کرنا چاہیے اس آیات پر کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رسول کی معرفت اکثریت کو حاصل نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیے جہاں بغض علی آ جاتا ہے تو وہاں پر معرفت رسول نہیں ہو سکتی، اور یہی بات ہے کہ حق تو ساتھ آیا ہے، اب حق کون ہے؟ تو رسول نے ہی ارشاد فرمایا علی المع الحق وہ حق المع علی، یہی نہیں کہا بلکہ کہا کہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے 71ویں آیت کہ اگر حق بیعت کر لیتا تو زمین و آسمان اور اس میں جو بھی مخلوق ہے وہ تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ دیکھیے کتنی واضح آیت کہ یہاں پر اللہ صاف طور پر بتا رہا ہے یقیناً دنیا تو بیعت طلب کرے گی لیکن جو حق ہوگا وہ بیعت نہیں کرے گا، ان کی نفسانی خواہشات کی پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اگر بیعت کر لے تو پھر دنیا نہیں رہے گی۔ یہی بات ہے یہاں صاف طور پر مل رہا ہے، تو ہمیں کہنے دیجئے نہ مولائے کائنات نے بیعت کی تھی نہ کوئی دوسرے ائمہ نے بیعت کی، اور یہی بات تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی تو کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ مجھ جیسا کہہ کے بتا دیا کہ میرے بابا نے بھی بیعت نہیں کی، میرے بھائی نے بھی بیعت نہیں کی اور میں بھی نہیں کر سکتا، اور تجھ جیسا کہہ کے یہ بھی بتا دیا کہ سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔
بات تھی کہ رسول کی معرفت حاصل نہیں ہو سکی. حالانکہ دیکھیے آپ، اللہ ایک ہے سب کا، رسول ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہے. 73 فرقے ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ کس بات پر ہو گئے؟ تو ایک ہی بات ہے، وہ کوئی اور نہیں، ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. اور پھر اگر کوئی وہاں تک بھی پہنچتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ائمہ کے درمیان تک پہنچتے ہیں لیکن اس غائب پر ایمان نہیں ہے. یہ وہ غائب کون سا؟ یقیناً وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی. اور یہی بات تھی، رسول نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم علی عمر. لیکن پھر بھی سوانح رسول اگر لکھی گئی تو ان سے پوچھا گیا کہ جو رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ رسول فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، اس طرح سے زندگی بسر کرے، اور پھر رسول کی اتنی ازواج تھیں اور رسول رحلت فرمائے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عام انسان کے لیے بھی لکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ اب پیدا ہوئے، یہ تعلیم حاصل کی، انہوں نے شادی کی، بچے ہوئے اور چلے گئے. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان سے پوچھا جاتا کہ جو مولائے کائنات ہر وقت سائے کی طرح رسول کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ رسول کا سایہ موجود نہیں تھا لیکن علی ہر وقت سایہ بن کر رہتے. کسی کو مجال نہیں تھی کہ رسول کے قریب آئے. یہ مولائے کائنات کا مقام تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کو اگر رسول کی معرفت حاصل کرنا ہے تو یقیناً مولائے کائنات سے حاصل کرنا، لیکن ایسا نہیں. اور یہی بات تھی کہ دنیا در بدر بھٹکتی رہی، ہدایت حاصل نہیں ہوئی، اور کہنا پڑا کہ جہاں معراج کی بات ہوئی تو کہنے لگے کہ روحانی معراج ہوئی، جبکہ صاف طور پر آیت میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہاں پر اللہ صاف طور پہ بتا رہا ہے کہ کیوں بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے. آیت کبریٰ دکھانے کے لیے بتایا ہے. اب آپ بتائیے کہ دیکھا کس سے جاتا ہے؟ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اور آنکھ جسم کا ایک حصہ ہے. دیکھیے اگر مولائے کائنات سے رسول کی طرف جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ڈائریکٹ رسول سے یا ڈائریکٹ اللہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، عقل پر پتھر پڑ جائیں گے. یہی بات ہوئی. لوگوں نے کہا کہ روحانی معراج، یہ کون سی بات تھی؟ روحانی معراج تو آپ کو بھی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، سب کو ہوتی ہے. جب ہم بستر پہ چلے جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں تو کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ نجف اشرف میں ہیں، کبھی آپ کربلائے معلیٰ میں ہیں، کبھی آپ قم میں ہیں، لیکن اب آپ جب آنکھ کھولتے ہیں تو پھر آپ اپنے بستر پہ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ حقیقت میں پہنچ گئے وہاں، لیکن رسول جسمانی طور پر پہنچے ہیں، اور اس طرح سے پہنچے کہ جب پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے آسمان پر گئے، تمام آسمانوں پر گئے. اور یہی بات تھی کہ جب معراج پر گئے، دیکھیے جہاں انسان قرآن کافی کہتا ہے وہاں پر ٹھوکر کھاتا ہے. ایک آیت موجود ہے سورہ زخرف جو 43واں سورہ ہے اور اس کی 45ویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ پوچھئے ان ما سبق انبیاء سے
جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا کہ کیا ہم نے انہیں رحمان کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم دیا؟ تو ایک مرتبہ جتنے صحابی تھے اس آیت پر غور کر رہے ہیں کہ یہ کب آئی آئے، اور پھر رسول تو سب سے آخر میں آئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پچھلے رسولوں سے پوچھے ہیں، پچھلے انبیاء سے پوچھے؟ تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، آؤ تمہاری مشکل حل کراتا ہوں، حلال مشکلات کے در پر جائیں، مولائے کائنات کے در پر گئے، مولائے کائنات کے در پر لے کر آئے۔ اور ایک مرتبہ مولا نے مسکراتے ہوا کہا کہ تم اس آیت کے بارے میں پریشان ہو، تو یہ آیت یہاں زمین پر نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیت آسمان پر، چوتھے آسمان پر نازل ہوئی، جہاں انبیاء کو جمع کیا گیا تھا، اور وہاں پر حکم ہوا رسول سے کہ آپ پوچھیں، اور رسول نے پوچھا بھی کہ آپ کو نبوت کس بات پر عطا ہوئی ہے؟ تو سب نے مل کر کہا کہ اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، اور مولا کائنات کی ولایت پر۔ یہ مجھے کہنے دیجئے، جہاں تک اللہ کی وحدانیت ہے وہاں تک رسول کی رسالت ہے، اور جہاں رسول کی رسالت ہے وہاں پر علی کی ولایت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے یہ تھا۔ اچھا دیکھیے، معراج پر تو گئے رسول، گئے کیسا؟ یہ بھی ایک دنیا، دیکھیے جہاں مسلمان اڑ جاتا ہے وہاں پر ہدایت نہیں پاتا، لیکن دنیا نے غور و فکر کر کے قرآن پر حاصل کر لیا۔ گئے کیسا رسول؟ رسول یہاں سے تو چلے براق پر، فضا جہاں تک ہے وہاں تک براق میں، اور پھر خلا جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے رف رف پہ گئے، اور دنیا نے اسی سے درس حاصل کیا، اور حاصل کر کے اب جو راکٹس بنائے ہیں وہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جہاں تک فضا ہے وہاں تک ایک حصہ جاتا ہے اور وہاں سے الگ ہو جاتا ہے، اور جہاں سے الگ ہو کر پھر خلا میں جو جاتا ہے اسپیس میں وہ دوسرا حصہ جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر ان کے عمل کو دیکھا جائے تو یقیناً کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور یہی بات تھی کہ جبریل لے کے چلے، اور جبریل جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو کہا کہ یا رسول اللہ اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بال آگے بڑھوں تو بالوں پر جل جائیں گے۔ یہاں پر جبریل رک گئے اور رسول آگے بڑھ گئے، لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ مقام رسول کیا ہے۔ تو دیکھیے، جب نالین اتار کر جانا چاہا تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ نالین کے ساتھ آئے گی۔ دیکھیے نالین کی بھی منزلت کیا ہے، یہی بتانا ہے کہ اگر رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ، آل رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور جب چلے ہیں تو پھر آواز آئی اذنو منی، اذنو منی، ایسے ہی آواز آئی۔ ایک مرتبہ رسول نے جب عظمت الہی کو دیکھا تو فوری قیام کی منزل میں، لیکن پھر آواز آئی اذنو منی، اذنو منی۔ ایک مرتبہ رسول نے جب دوسری بار آواز سنی تو ایک مرتبہ رکوع میں چلے گئے، اور پھر آواز تیسری بار جب آئی تو رسول نے سجدے میں گئے۔ تو پتہ چلا کہ رسول کی اداؤں کا نام نماز ہے، کیونکہ
اللہ نے تو نماز کا حکم دیا ہے، لیکن رسول کے بغیر نماز سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آج جو اللہ اللہ کہتے ہیں اور رسول کو اپنے جیسا کہتے ہیں، وہ ذرا سوچنا چاہیے کہ کیسے کہہ رہے ہو کہ اپنے جیسا۔ اگر دیکھیے، اگر پیکرے بشری میں آئے ہیں رسول، فرض کیجئے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر کوئی ایک میز ہے جو لکڑی کا ہے تو یقیناً اس کی قیمت جو ہوگی، اگر آپ جائیں گے پوچھیں گے تو 500 میں مل جائے، لیکن وہی سونے کا میز ہے، وہی دکان پر ہے، تو اس کی قیمت ظاہر ہے بہت زیادہ ہوگی، کچھ ہزاروں میں چلی جائے گی۔ اور پھر اگر اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں تو اس کی قیمت اور ہوگی۔ لیکن اگر میں کہوں ہیروں سے جڑا ہوا میز بھی میز ہی ہے اور لکڑی سے جو ہے وہ بھی وہی ہے، تو دونوں برابر ہیں، تو دنیا میں دکان والا کہے گا کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ تو یعنی کہ ہمیں پتہ چلا کہ انسان اتنا عقل مند ہے جہاں اپنے مطلب کی بات آتی ہے، لیکن جہاں رسول کی بات آتی ہے تو اپنے جیسا کہتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی لیے کہا گیا، یہ پلان بہت پہلے سے رچا گیا کہ رسول کو اپنے جیسا بنا دو، اور جیسے ہی رسول چلے جائیں خود بیٹھ جاؤ۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اسلام جناب ابو طالب پہ بلند در صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جبکہ دیکھتے تھے کہ سایہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر سازش رچی گئی ہے تو یہ وہیں سے لایا، اور وہی بات ہے کہ جو آج تک چلی آ رہی۔ اور پھر کون رسول جس نے بتایا ہے، قدم قدم پر بتایا۔ اگر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین آتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ امام حسین گرتے ہیں، وہ جو دنیا کو سنبھالے وہ کیسے گر سکتا ہے؟ زمین نے چاہا کہ بوسہ لے۔ ایک مرتبہ امام حسین آئے تو فوری اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور فوری امام حسین کو جا کر گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ پہچانو یہ میرا حسین۔ یعنی کہ خطبہ کیا دے رہے تھے ہمیں نہیں معلوم، لیکن سب چیز کو چھوڑا، بتایا کہ عظمت حسین کیا پتا چلا۔ اور یہی نہیں، مولائے کائنات کے لیے بھی بتاتے رہے، ہر قدم پر بتاتے رہے، لیکن دنیا نے معرفت حاصل نہیں کی۔ اور پھر یقیناً جب رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو امام حسین کو ان کے نانا بہت چاہتے تھے، اور پھر اللہ نے ایک فرزند عطا کیا، ایسا فرزند عطا کیا کہ امام حسین بہت چاہتے تھے شہزادے علی اکبر۔ رات میں نصف شب کے بعد آتے تھے اور آ کے کہتے، دیکھتے تھے جھولے میں، جب ام لیلا پوچھتی کہ آقا کیا بات ہے، تو کہتے تھے کہ علی اکبر کو دیکھنے آئے۔ اور جیسے ہی علی اکبر پروان چڑھنے لگے، ہر وقت امام پوچھتے تھے بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، لیکن علی اکبر نے کبھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ کہا بابا آپ سب کچھ تو مجھے فراہم کر دیتے ہیں، پھر کیا مانگوں میں آپ سے؟ ہاں علی اکبر اس طرح سے پروان چڑھ رہے ہیں کہ حسین جب بھی رسول کی یاد آ جاتی علی اکبر کو دیکھ لیتے۔ صرف امام حسین نہیں بلکہ دور دور سے لوگ آتے اور آ کر کہتے کہ یا مولا حسین ہم رسول کے شبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے لوگ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ ہو بہو رسول تھے۔
دیکھیے ایک ہوتا ہے مثل اور ایک ہوتا ہے مثل. مولا کائنات کے لیے یہ ہے کہ مثل الاعلیٰ کہا گیا، لیکن شہزادے علی اکبر یہ ہے کہ مثل بھی ہے مثل بھی ہے، یعنی کہ صورت شکل میں بھی ہے اور جو صفات ہے رسول کے وہ بھی موجود ہے. مثل اور مثل ہونا بہت مشکل ہے. تو حضرت علی اکبر میں یہ دونوں چیزیں تھیں اور یہ عالم تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسن کا عالم یہ تھا کہ رسول کا حسن کا یہ عالم تھا کہ جب زلیخا کے سامنے نام لیا گیا تو یقیناً ٹھنڈک پہنچی دل میں اس کے. تو یوسف نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ نام ہی ایسا ہے تو یقیناً وہ شخصیت کیسی ہوگی. تو شہزادے علی اکبر کے حسن کا کیا عالم ہوگا کہ جب بھی مدینے میں گلیوں میں نکلتے تھے تو ایک نور ساتے ہوتا تھا. ہاں زادارو، تو ایسے علی اکبر کی ماں کی نظر میں کیا عالم ہوگا. لیکن ہاں جب یہ بات طے ہو گئی کہ کربلا کا سفر ہوگا تو ایک مرتبہ امام حسین نے شہزادے علی اکبر کو بھی لیا اور وہ وقت بھی آیا کہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور جب آئی تو ہر خیمے میں دیکھا گیا کہ مائیں اپنے لالوں کو صبح عاشور کے بارے میں بتا رہی ہیں. ایسے میں ام لیلا کے خیمے میں جب گیا تو دیکھا گیا کہ شہزادے علی اکبر سے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا یقیناً یہ کل خون میں غلطاں ہو جاؤ گے، لیکن اگر سب سے پہلے قربانی پیش کرو تو یقیناً بہت اچھا ہوگا. ہاں زادارو، امام نے جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہو رہی تھی کہا کہ علی اکبر اذان دو میرے لال. ہاں اذان جب دی ہے تو کہا اللہ اکبر. جیسے ہی اذان دی یہ اذان مدینے میں پہنچی، شہزادی صغرا کے کانوں میں جب آواز گئی تو صغرا نے کہا کہ میرا بھیا آ گیا. ہاں زادارو، انتظار تھا علی اکبر کا. اور ایک مرتبہ جب صبح عاشور ہوئی تو ایک حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا. جیسے ہی بیٹا گیا خوب جنگ کی، لیکن جب آخری سلام کیا کہ بابا میرا آخری سلام قبول ہو تو ایک مرتبہ حر چلا، لیکن کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا. ایسے میں امام حسین نے کہا کہ حر ادھر آ. ایک مرتبہ دیکھا تو امام کے زانو پر اپنے بیٹے کا سر تھا. کہا آقا غلام زادہ ہے، غلام آ جاتا. تو امام حسین کا جواب سنیے. ہاں امام نے کہا کہ حر میں کیسے گوارا کرتا کہ جوان بیٹا ہو اور ضعیف باپ ہو. میں کہوں مولا جب علی اکبر نے آواز دی آزادارو، ایک مرتبہ جب عباس کے شانے قلم ہو گئے اور ایک مرتبہ علی اکبر آئے، کہا بابا مجھے اجازت دیجئے. تو غور سے دیکھنے لگے امام حسین. کہا میرے لال جب بھی میں رسول کو یاد کرتا میں تمہیں دیکھ لیتا. جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو، پھوپھی سے اجازت لو. آئے شہزادی زینب نے کہا علی اکبر کیا میں نے 18 برس اسی لیے پالا تھا؟ تو کہا کہ پھوپھی اماں جب دادی آپ سے پوچھے گی کہ کیا علی اکبر تمہیں پیارا ہوا اور حسین نہیں؟ کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ. ماں سے اجازت لی. آئے ایک مرتبہ رہوار پر سوار ہوئے اور جب جو چلے تو لیکن محسوس کیا کہ کوئی آہٹ کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو دیکھا تو ضعیف کمر کو تھامے ہوئے ایک مرتبہ اترے. کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. کہا میرے لال تم کاش صاحب اولاد ہوتے. کہا
علی اکبر محلن محلہ میرے لال، علی اکبر آئے قیامت کی جنگ کی، حسین دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں دیکھا کہ ایک نامی پہلوان آیا ہے، ایک مرتبہ کہا کہ ام لیلا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ وہ واپس آئے۔ دیکھیے یہاں عظمت ماں بتا رہے ہیں والدہ کہ ماں کی دعا میں کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے بیویوں کو جمع کیا اور کہا پالنے والے، یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ علی اکبر فتح یاب ہوئے اور اب جو آئے تو آ کر کہا بابا یہ پانی کی خواہش نہیں تھی، بس بتانا تھا کہ اپنے بابا کی پیاس کیا ہے۔ کہا 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو انہیں جنگ کیا ہوتی ہے بتاتا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا میرے لال ذرا قریب آنا، قریب بلایا، کہا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو میرے لال۔ اب جو دی تو فوری نکال لی، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ہاں دادارو، کہا جاؤ میرے لال تمہیں دادا سے راب کرے۔ اب ایک مرتبہ چلے، جب انداز جنگ بدل گیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو مار رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ میرے بعد میرا بابا آنے والا ہے۔ ہاں دادارو، قیامت کی جنگ کر رہے ہیں کہ ایسے میں ایک عقب سے ایک شقی نے ایک ایسی برچی ماری کہ ایک مرتبہ سینے سے نکالنا چاہا، ایک شقی نے تلوار چلائی، حسین کا لاش پشت فرس پر سنبھل نہ سکا۔ اب جو زمین پر آئے کہا بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین چلے لیکن کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے، کہتے جاتے تھے اے نائنا علی، اے دشت کربلا میرا اکبر کدھر گیا، اے عرض نینوا میرا اکبر کدھر گیا۔ جب لاچے پر پہنچے علی اکبر کے بعد تو دیکھا کہ جوان بیٹا خون میں نہایا ہوا ہے، ہاتھ سینے پر ہے، ایسے میں آستین چڑھائی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ پرچی کی علی سینے میں ہے، ہاں دادارو نجف کا رخ کیا۔ ایک مرتبہ 2 انگلیاں ڈالی، میں کہوں مولا آپ نے 2 انگلیوں سے خیبر کا در اگاڑا، لیکن وہ آسان تھا جوان بیٹے کے سینے سے برچی نکالنا، کہ یا علی کہہ کر نکالا خون کا فوارہ۔ ایسے میں کہا میرے لال کیا کوئی خواہش ہے؟ اب کہاں ہے کہ میری ایک خواہش ہے بابا۔ کہا کہ کیا بات؟ میں بہن صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں دادارو، اب جو دیکھا تو بہن وہی خاک پر رخسار رکھ کے قائم کر رہی ہے بھیا علی اکبر تم نہیں آئے۔ ہاں دادارو، انصاف سے بتانا اگر کوئی جوان بے ہوش ہو جائے تو اس کے اٹھانے کے لیے کم سے کم 2 آدمی تو ہونا چاہیے۔ ہائے حسین کی مظلومی، علی اکبر کے ہاتھوں کو لیا، اپنے گلے میں ڈالا اور ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، کہا عباس لاشیں جمع نہیں اٹھا، لے کے چلنے لگے۔ ایسے میں علی اکبر نے آخری ہچکی لی، کہا بچوں آؤ لاشیں علی اکبر لے کے چلو۔ اب جو خیمے میں آئے تو شہزادی زینب آئی، لاشیں چلی بڑھ گئی، چادر سرخ ہو گئی۔ ہاں دادارو، کہا لیلا کو بلا کے لاؤ۔ اب جو کہا فضا نے، شہزادی کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، کہا کہ فضا علی اکبر کے جانے سے آنکھوں میں اندھیرا چھا
امام زمانہ ہمارے عرصے کو قبول فرمائے. جو بیمار ہے اور عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں مولا انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ناصرین میں شمار فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ کل کسی صاحب کی عینت رہ گئی ہے، اگر کسی کی وہ مجھے تو نہیں دیجیے ماتم سے. کل نہ جانے کیا ہوگا، رو کے کہتی تھی مادر، کل نہ جانے کیا ہوگا. میری منتوں والے میری گود کی پالے، میری منتوں والے میری گود کی پالے. اے میرے مہے انوار، کل نہ جانے کیا ہوگا. اے میرے مہے انوار، کل نہ جانے کیا ہوگا. میں سوار تھی تو آج تیری زلفوں کو، میں سوار تھی تو آج تیری زلفوں کو. سوچتی ہوں رہ کل نہ جانے کیا ہوگا. سوچتی ہوں رہ کل نہ جانے کیا ہوگا. تو شب پیغمبر آئے جانتے ہیں سب، پھر بھی اے علی اکبر، کل نہ جانے کیا ہوگا. پھر بھی اے علی اکبر، کل نہ جانے کیا ہوگا. رات بھر کی مہمان ہے تیری چاند سی صورت، رات بھر کی مہمان ہے تیری چاند سی صورت. دیکھ لو میں جی بھر کل نہ جانے کیا ہوگا. رو کے کہتی تھی مادر، کل نہ جانے کیا ہوگا. اے میرے علی اکبر، کل نہ جانے کیا ہوگا. حسین حسین یا اولیاء اولیاء، عباس عباس، حسین حسین.